عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری غلام رسول اینڈ سنز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا لیکچر کلاس 7 کی اسلامیات کے پہلے چیپٹر کا دوسرا حصہ ہے، جو کہ مشتمل ہوگا 7 احادیث مبارکہ، 3 روزمرہ زندگی سے متعلق دعاؤں اور 12 اسماء حسنہ پر۔ پیارے بچوں، اس لیکچر کے پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 احادیث آپ سے شیئر کی جائیں گی، آپ کو سمجھائی جائیں گی، لیکن ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث سے مراد خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے فرامین اور اعمال ہیں۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی تو اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اسی بات کو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ حدیث کا معنی ہے گفتگو یا بات چیت، وہ گفتگو، وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اس عمل کو، اس قول کو، اس فعل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، انہی میں سے 7 احادیث 7ویں کلاس کی اسلامیات میں درج کی گئی ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کو بیان کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے تاکہ آپ کا کام آسان ہو سکے۔ سب سے پہلی حدیث اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ نے فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اصل میں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ تو خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے ہوں، لیکن جو بات اس میں فرمائی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو۔ اب ذرا اس کو اوورآل سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی محتاج پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پہ، اجر کے طور پہ اس خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، وہ علم کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ یعنی وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، گویا وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو حدیث شامل نصاب ہے وہ منافق بندے کی نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ عزیز طلباء، منافق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے، جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی گفتگو کے ذریعے قائل کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا مطلب نکل جاتا ہے تو جس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے اس کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ اگر مطلب پورا ہو جائے تو قریب رہتا ہے اور اگر مطلب نہ نکلے تو دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک منافق شخص کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ بندہ ان نشانیوں کو ذہن میں رکھے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ پھر اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، ایک منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کہے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اگلی چوتھے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ دین کے بارے میں لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین اسلام بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ اگلی 3 احادیث درج ہیں، وہ آپ کے سامنے اب رکھی جائیں گی، توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کو اور آسان سمجھیے، الید العلیا خیر من الید السفلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کو اوپر رکھتا ہے یعنی سخاوت کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سخاوت کو پروموٹ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو حدیث ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس پورشن کی آخری حدیث صبر و تحمل کے حوالے سے ہے، تحمل و برداشت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پیارے بچوں، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اور وہ بعض اوقات اس قدر کی تلخی آ جاتی ہے کہ انسان کو شدید غصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس لمحے بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہی صحیح طور پر مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا لیکچر کا پہلا حصہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 احادیث سے متعلق تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی 3 دعاؤں کی طرف بڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا حصہ تھیں۔ بڑھتے ہیں پہلی دعا کی طرف جو کہ دراصل 18ویں سپارے کی 2 آیات پر مشتمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ کس طرح ہم شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی اے اللہ مجھے ہمہ وقت اپنی پناہ میں رکھنا تاکہ شیطان مجھے کسی طور پر بھی بہکا نہ سکے۔ دوسری دعا آئینہ دیکھنے کے حوالے سے ہے۔ پیارے بچوں، ہم روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی آپ منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اچھے کپڑے زیب تن کرتے ہیں، مزید اچھا لگنے کے لیے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آئینہ دیکھنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم آئینے میں اپنا ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں ہمیں ظاہر سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ کس انداز میں، ذرا سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے آئینے میں دیکھ کر، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے، تو میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ پیارے بچوں، ہماری تخلیق جو خوبصورت ہوئی ہے ہمیں ظاہری طور پہ آئینہ دکھاتا ہے، لیکن ہم اندر سے کیسے ہیں یہ ہمارا اخلاق بتاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو دعا شامل نصاب ہے وہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، جو کسی کو ادب سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، اس سے محبت بھرے جذبات کو فروغ ملتا ہے، جبکہ جو کوئی کسی کو
بری نظر سے دیکھتا ہے، حسد سے دیکھتا ہے، تو اس لمحے وہ نفرت بھرے جذبات کو فروغ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس نفرت بھری کیفیت سے بچنے کے لیے، معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو پیارے بچوں، جہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث کو اپنے پیش نظر رکھیں گے، ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، وہیں اس لیکچر کے اینڈ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے 12 ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ ہمارے ذہن میں ہوں، جس چیز کی جہاں ضرورت پڑے ہم اللہ تعالیٰ کو اس انداز میں یاد کر لیں۔ آپ آگاہ ہوں گے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جو کہ قرآن پاک کے آغاز میں درج ہوتے ہیں، لیکن ان 99 ناموں میں سے صرف 12 نام آپ کے اس نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ 12 اسماء حسنہ، اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو، حسن کہتے ہیں اچھے کو، تو اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں، ان اچھے ناموں میں سے 12 نام اب آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ الکبیر، بہت بڑا، الحفیظ، ہر طرح سے حفاظت کرنے والا، المقیت، قوت دینے والا اور روزی عطا کرنے والا، الحسیب، تمام امور میں کفایت کرنے والا، ہر چیز کا حساب رکھنے والا، الجلیل، بلند مرتبہ اور بزرگی والا، الکریم، بہت کرم کرنے والا، الرقیب، نگہبان، المجیب، ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا، الواسع، وسعت و فراخی عطا کرنے والا، الحکیم، حکمت و تدبر والا، الودود، بہت محبت کرنے والا، المجید، عالی مرتبت اور بزرگی والا۔